الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. جس طرح آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا قیمتی جمعہ ہے اور مہینہ بھی اور دن بھی سردار مہینہ ہے اور سردار دن ہے، تو یہ بڑی فضیلت کا موقع ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لمحات کی قدر کرنے کے توفیق نصیب فرمائے اور ان لمحات کے انوارات و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے. آج 20 رمضان المبارک ہے اور آج رات سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر تاک راتیں آ رہی ہیں اور تاک راتوں کے اندر شب قدر آ رہی ہے. اور پھر دوسرا اہم عمل رمضان کا آج شام سے اعتکاف شروع ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے شب قدر کے حوالے سے، تاک راتوں کے حوالے سے، اعتکاف کے حوالے سے چند باتیں عرض کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک بنی اسرائیل کے عالم دین کا تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، وہ 80 سال عبادت کرتا رہا. اس نے 80 سال اس طرح گزارے کہ وہ لگاتار عبادت کے اندر مشغول رہا. تو صحابہ کرام تو دین کے بڑے مشتاق تھے، آخرت کے بڑے شوق رکھنے والے تھے، نیکیوں کا شوق رکھنے والے تھے. تو آج ہمارے سامنے کسی کا تذکرہ ہو کہ فلاں شخص ہے، اس نے لاکھوں کروڑوں روپے کما لیے، تو ہم فوراً متوجہ ہوں گے کہ یار اس نے کس طریقے سے اتنے کمائے ہیں، ہم بھی کمائیں. تو جس طرح ہمیں مال کمانے کا شوق ہے، صحابہ کرام کو اس طرح نیکیاں کمانے کا شوق تھا. تو صحابہ فوراً متوجہ ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں کی تو عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، ہماری تو عمریں تھوڑی سی ہیں. تو وہ لوگ تو زیادہ عمر پاتے تھے، اتنے سال عبادتیں کرتے رہے، ہماری تو اتنی عمر نہیں ہوتی.
تو پھر اس طرح تو وہ ہم سے نیکیوں کے اندر آگے بڑھ گئے۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ شوق ظاہر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ سورۃ القدر نازل فرما دی۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بتلا دیجئے کہ تم کسی اور نبی کے امتی نہیں، تم سید الانبیاء کے امتی ہو، تم سید الرسل کے امتی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلی امتیں ثواب کے اندر تم سے آگے بڑھ جائیں؟ فرمایا کہ تمہارا اجر و ثواب ہم نے زیادہ رکھا ہے۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو بتلا دیجئے کہ وہ اگر 80 سال عبادت کرتا رہا تو ہم تمہیں ایک رات ایسی دے دیں گے کہ جو ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور 1000 مہینوں کے 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ اگر 80 سال عبادت کر کے اس نے نیکیاں کمائیں تو ہم تمہیں ایک رات ایسی دے دیں گے کہ جو ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ اس صورت کو نازل فرمایا اور اس صورت کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا، اور وہ ایک رات کتنی زیادہ بہتر ہوگی یہ نہیں فرمایا کہ وہ 80 سال کے برابر ہے یا 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ فرمایا کہ خیر من 1000 شہر، وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اہم وہ عبادت والی رات ہے۔ اور پھر اس صورت کے اندر ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات اتنی فضیلت والی کیوں نہ ہو، اس رات کے اندر ہم نے قرآن پاک اتارا ہے۔ یعنی اس ایک رات کے اندر، ایک لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک رات میں ہی اکٹھا نازل فرما دیا۔ پھر آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے جس طرح ضرورت پڑتی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر نازل کرتے رہے، لیکن پورا قرآن پاک لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو جس چیز کی بھی نسبت، جس کپڑے کی نسبت، جس لکڑی کی نسبت، جس کاغذ کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ ہر چیز فضیلت پا جاتی ہے۔ تو جب اس رات کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہوئی کہ اس رات میں پورا قرآن پاک اتارا گیا تو پھر یہ رات کیوں نہ فضیلت پاتی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ فرمایا کہ آپ کو کیا پتہ کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوق پیدا کیا، سننے والے کے اندر شوق پیدا کیا تاکہ سننے والا متوجہ ہو جائے کہ کوئی بڑی عظیم رات کا تذکر آنے والا ہے۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ وہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ فرمایا کہ وہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنی زیادہ بہتر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تاک راتیں ہمیں نصیب فرمائیں، یہ تاک راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے نصیب فرمائیں، اور جو اعتکاف آیا وہ بھی لیلۃ القدر کی تلاش میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کے اندر اعتکاف کیا، اس میں لیلۃ القدر نہیں ملی۔ پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اس میں لیلۃ القدر نہیں ملی۔ پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو تیسرے عشرے کے اندر لیلۃ القدر ملی۔ تو جب تیسرے عشرے کے اندر لیلۃ القدر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سنت قرار دے دیا، اپنی امت کو یہ بتلا دیا کہ تم رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرو، اس آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر چھپا رکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ تاک راتوں میں سے کون سی رات ایسی ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ میں اپنی امت کو بتلا دوں کہ ان تاک راتوں میں سے بھی لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ تو جب تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، 2 آدمی لڑائی کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ذہن سے اس لڑائی اور جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن سے ختم فرما دیا، ذہن سے مٹا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتلا دیا گیا تھا کہ آخری عشرے کی کون سی رات لیلۃ القدر ہے، فرمایا کہ اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے ذہن سے ختم کر دیا، اب آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ لڑائی جھگڑا اس کی اتنی زیادہ نحوست ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نحوست کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعیین ختم فرما دی۔ اور پھر حسن سلوک، پیار محبت، یہ ایسا افضل عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا میرے صحابہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جو عمل نماز سے بہتر ہے، جو روزے سے بہتر ہے، جو زکوٰۃ سے بہتر ہے، جو حج سے بہتر ہے؟ صحابہ کرام فوراً متوجہ ہوئے کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ جانا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، لڑائی جھگڑے سے بچنا، فرمایا کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام اعمال سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس کے اندر حسن سلوک کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ رہتے ہوئے ہم زندگی گزارنے والے بنیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اب آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تم اس کو تلاش کرو۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ صرف 27 کی رات ہی شب قدر ہے، یہ غلط ہے۔ 21 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 23 کی، 25 کی، 27 کی، 29 کی، یہ جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں کے اندر شب قدر تلاش کرنی چاہیے۔ اور آج کی جو آنے والی رات ہے یہ بھی طاق رات ہے، 21 کی رات ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے یہ پہلی رات ہے۔ تو اس رات کو بھی ہمیں قیمتی بنانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہو، تو اس لیے ہمیں اس رات کو بھی قیمتی بنانا چاہیے، اس میں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ہمیں عبادت کے اندر وقت لگانا چاہیے۔ اور شب قدر کے اندر آدمی جو کام کرتا ہے، جس طرح یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، تو شب قدر کے اندر آدمی جو عمل بھی کر لے گا تو وہ عمل ایسے ہیں کہ گویا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ عرصہ وہ کرتا رہا۔ مثال کے طور پر کسی نے 2 نفل پڑھ لیے تو وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے صرف ایک رات 2 نفل نہیں پڑھے، اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ عرصہ 2 نفل پڑھتا رہا۔ کسی نے اس رات کے اندر، شب قدر کے اندر تلاوت کر لی تو اس کا ثواب ایسے ہی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ راتیں تلاوت کرتا رہا۔ کسی نے درود شریف پڑھ لیا، ذکر اذکار کر لیا، صدقہ خیرات کر لیا، تو آدمی کو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کے اندر زیادہ نہ ہو سکے تو آدمی 10 روپے ہی صدقہ کر دے۔ جب 10 روپے صدقہ کر دے گا تو ایسے جو طاق راتیں آ رہی ہیں، ہر طاق رات کے اندر آدمی 10 روپے ہی صدقہ کر دے، تو جب 10 روپے صدقہ کر دے گا تو اس کا ثواب ایسے ہی ہے کہ گویا کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ راتیں صدقہ کرتا رہا۔ یعنی ہر عمل کا ثواب اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینوں سے بھی زیادہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان طاق راتوں کی قدر کرنی چاہیے، کیا پتہ کہ کون سی طاق رات شب قدر ہو۔ اور پھر شب قدر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرمایا کہ اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کو لے کر زمین پر اترتے ہیں اور فرشتے پوری زمین میں پھیل جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ، آج شب قدر ہے، جو لوگ عبادت کر رہے ہیں تم بھی ان کی عبادت میں شریک ہو جاؤ، جو نماز پڑھ رہے ہیں تم بھی نماز پڑھو، جو ذکر اذکار کر رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو کر تم بھی ذکر اذکار کرو، جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو، جو تلاوت کر رہے ہیں ان کی تلاوت کو توجہ سے، شوق سے کان لگا کر سنو۔ تو جب پوری رات گزار کر
जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ जब फरिश्ते वापस सुबह अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जाते हैं तो अल्लाह ताला जानने के बावजूद पूछते हैं कि फरिश्तों सुनाओ मेरे बंदे क्या कर रहे थे। फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह कोई तेरे दरबार के अंदर दुआएं मांग रहा था, कोई जिक्र में मशगूल था, कोई तिलावत में, कोई नमाज में मशगूल था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फरिश्तों ये मेरे वही बंदे हैं जिनके बारे में तुम कहा करते थे कि इस इंसान को पैदा ना कर, ये इंसान ज़मीन में खून रेजियाँ करेगा, ये ज़मीन में फसाद करेगा। आज तुम देख कर आए हो कि मेरे बंदे किस तरह इबादत के अंदर मशगूल हैं, रोने धोने के अंदर, दुआओं के अंदर मशगूल हैं। ऐ फरिश्तों अब तुम गवाह रह जाओ कि मैंने अपने बंदों की इबादतों को कबूल कर लिया और मेरे बंदों ने जो जो दुआएं मांगी तुम आमीन कहते रहे, मैंने वो दुआएं भी कबूल कर ली। तो इसलिए ताक रातों के अंदर कोई एक ताक रात भी हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि जो आज आने वाली ताक रात है वही रात शब कदर हो। तो इसलिए हर ताक रात को हमें ज़रूर ज़रूर कीमती बनाना चाहिए। और फिर जब शब कदर आती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शायान शान आसमान दुनिया पर जलवा अफरोज़ होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारा जो आसमान है, इसलिए कि ये गोया कि हमारा घर है, ज़मीन और आसमान के दरमियान में हम रहते हैं, गोया कि ये हमारा घर है। तो अल्लाह ताला अपनी शायान शान आसमान दुनिया पर जलवा अफरोज़ होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला आकर ये आवाज़ लगाते हैं कि हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लह, मेरे बंदो कोई माफ़ी मांगने वाला है कि मैं उसको बख्श दूँ। हल मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़ु लह, कोई रिज़्क़ का तलबगार है कि मैं उसको रिज़्क़ दे दूँ। हल मिन मुब्तला भी, कोई मुसीबत परेशानी के अंदर घिरा हुआ है, आज वो मुझसे मांगे मैं उसकी तकलीफ़ों दूर कर दूँ। गोया कि इस रात अल्लाह तबारक व तआला हमारे मेहमान बन जाते हैं और हम मेज़बान होते हैं। और जब कोई मेहमान आता है तो उसको ऐसी चीज़ पेश की जाती है जिससे वो खुश हो। तो अल्लाह तबारक व तआला को हम क्या पेश करेंगे? हम अल्लाह तबारक व तआला को अपने सजदे पेश करेंगे, हम रुकू पेश करेंगे, हम दुआएं इल्तिजाएं मुनाजात पेश करेंगे, अल्लाह ताला के सामने रोना धोना पेश करेंगे, अल्लाह ताला के सामने हम दरख्वास्तें पेश करेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, आजिज़ी इनकिसारी पेश करेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इससे अल्लाह तबारक व तआला खुश होते हैं। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला तो बड़ाई वाले हैं, अल्लाह ताला का तो तकब्बुर, ये अल्लाह ताला का हक है, अल्लाह ताला बड़े हैं। तो जब आदमी अल्लाह ताला के सामने अपनी आजिज़ी कमज़ोरी दिखाता है और अल्लाह ताला से अपने आप को मोहताज समझ कर मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला इससे खुश होते हैं। जिसको किसी ने कहा कि इमरोज़ शाह शाह मेहमान शुदस्त मारा, जिब्रील बा मलाइक दरबा शुदस्त मारा, कि शब कदर को हमारी शान ही कोई और होती है कि शाह शाह, बादशाहों का भी बादशाह हमारा मेहमान बना हुआ होता है। और जिब्राइल जो फरिश्तों के सरदार हैं वो दरबान बनकर खड़े होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के साथ वो दरबान होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन ताक रातों को कीमती बनाएं ताकि जो रात भी शब कदर हो वो रात हमारे लिए कीमती बन जाए और हम अल्लाह तबारक व तआला से खूब मांगने वाले बन जाएं। और फरमाया कि शब कदर को अल्लाह तबारक व तआला सब की बख्शिश फरमा देते हैं सिवाय 4 आदमियों के। 4 आदमियों की बख्शिश नहीं फरमाते। तो हमें चाहिए कि हम उन 4 में से बच जाएं। सबसे पहला वो शख्स के जो मुशरिक है, जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराता है। और दूसरा वो शख्स के जो फसादी है, जो लड़ाई झगड़े को हवा देता है, जो हसद रखता है, कीना बुग़्ज़ नफ़रतें फैलाता है, उसको भी अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाते। लेकिन अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह ताला के दरबार में फिर मुआफ़ी है। और फिर तीसरा वो शख्स के जो शराबी है, जो शराब पीता है, जो नशा करता है, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं फरमाते। हाँ, अगर वो भी तौबा कर ले, हाँ अगर वो भी अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग ले तो अल्लाह ताला उसको भी माफ़ फरमा देंगे। और फिर चौथा वो शख्स के जो वालिदैन का नाफरमान है,
جو والدین کا نافرمان ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات معاف نہیں فرماتے، الا یہ کہ وہ اپنے والدین سے معافی مانگ لے، اپنے والدین سے صلح کر لے، اپنے والدین کو منا لے۔ تو ورنہ آدمی جتنی بھی عبادات کرتا رہے گا، ہماری عبادتیں خطرہ ہے کہیں فضول اور رائگاں نہ چلی جائیں۔ اور پھر آخری بات یہ کہ اس مہینے کے اندر جو اہم عمل ہے وہ سنت اعتکاف ہے۔ اعتکاف سنت علی سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے میں سے، مسجد میں سے ایک آدمی بھی اعتکاف بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن اجر و ثواب سب کو نہیں ملتا۔ اجر و ثواب اسی کو ملے گا کہ جو اعتکاف بیٹھے گا، اجر و ثواب اسی کو ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مستقل سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال غالباً غزوہ بدر کی وجہ سے یا کسی سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو یہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ فضیلت بھی حاصل کرنے والے بنیں۔ اعتکاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المعتکف ہوا یعتکف الذنوب، فرمایا کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ کتنے گناہ ایسے ہیں کہ اگر اعتکاف نہ بیٹھتا تو اس سے سرزد ہو جاتے، اعتکاف بیٹھ کر وہ ان تمام گناہوں سے بچ گیا۔ اور پھر جب آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے تو اعتکاف کی برکت سے مسجد میں فارغ بیٹھا ہے لیکن اس کی نیکیاں خود بخود بڑھتی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر باہر جنازہ ہے تو اب یہ جنازے میں نہیں جا سکتا تو اس کو مسجد میں بیٹھے جنازے کا ثواب مل رہا ہے۔ اب باہر کسی کی بیمار پرسی کرنی ہے تو یہ اعتکاف کی وجہ سے بیمار پرسی عیادت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا تو اس کو مسجد میں بیٹھے بیمار پرسی کا ثواب مل رہا ہے۔ باہر کسی کے اس نے کوئی کام کر کے ثواب کمانا تھا وہ نہیں کر سکتا تو اب اس کو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے اس کو وہ تمام کاموں کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف کرنے والے کی نیکیاں خود بخود بڑھتی رہتی ہیں۔ اور پھر اعتکاف کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ جب کسی کے در پر کوئی جا کر بیٹھ جائے، کسی کے دروازے پر کوئی جا کر بیٹھ جائے، کوئی کسی سے روٹھا ہوا ہو، آدمی اس کے دروازے پر ہی جا کر بیٹھ جائے کہ جب تک تو نہیں مانے گا تو میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، تو جتنا بھی سخت سے سخت دل بھی آدمی ہوتا ہے وہ سخت دل بھی اس کا نرم ہو جاتا ہے کہ یار یہ میرے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا ہے، میں اب کیا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے سے ہی غفور الرحیم ہے، وہ تو اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ جب آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کے در پر آ کر بیٹھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور پھر یہ ایک محبت کی منزلیں ہوتی ہیں اور محبت کے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک محبت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، کبھی جا رہا ہے کبھی آ رہا ہے، یہ محبت کا طریقہ ہمیں نماز میں حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک طریقہ محبت کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کی خاطر مال خرچ کرتا ہے، یہ طریقہ ہمیں حج اور زکوٰۃ کے اندر نصیب ہوتا ہے۔ ایک محبت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کی خاطر اپنے محبوب کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، یہ محبت کا طریقہ ہمیں روزے کے اندر حاصل ہوتا ہے۔ لیکن کمال درجے کا محبت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی محبوب کے در پر ہی جا کر بیٹھ جائے تو وہ طریقہ ہمیں اعتکاف کے اندر نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اعتکاف کی ہم کوشش کریں۔ پورا سال ہم اپنے کام کرتے ہیں، صرف رمضان کے آخری 10 دن ہم وقت نکال لیں کہ پورا سال ہم نے کام کیے ہیں۔ جو آدمی پورا سال اس نے کام کیا، پورا سال کام کیا تو وہ آخری رمضان کے 10 دن وہ کام کر کے کتنا زیادہ کما لے گا۔
جبکہ نیکیوں کا یہ سیزن ہے، جس نے پورا سال کام کیا تو اس کا کچھ نہ بنا، تو وہ رمضان کا آخری 10 دن اگر مسجد میں بیٹھ جائے گا، اعتکاف کر لے گا، اس دنوں کو عبادت کے لیے فارغ کر لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دوسرے کام انشاءاللہ آسان فرما دیں گے۔ اور پھر اعتکاف کی برکت سے آدمی کو ہر نماز باجماعت نصیب ہوتی ہے، پھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نصیب ہوتی ہے۔ پھر حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی ایک نماز کی انتظار کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کو نماز کے انتظار میں جب بیٹھا ہے، نماز کی انتظار کر رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر، تو اس کو نماز کا وقت آنے سے پہلے اس کو نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ ابھی اس نے نماز شروع نہیں کی، نماز کی انتظار میں بیٹھا ہے تو اس کو نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اعتکاف کرنے والا تو ہر وقت مسجد میں ہے، ایک نماز پڑھی ہے، دوسری نماز کے انتظار میں ہے، دوسری پڑھی ہے، تیسری نماز کے انتظار میں ہے، چوتھی نماز کے انتظار میں ہے، تو گویا کہ 10 دن مسجد میں بیٹھا رہے گا تو 10 دن اس کو اعتکاف، 10 دن اس کو نماز پڑھنے کا ہی ثواب ملتا رہے گا۔ تو جو اعتکاف بیٹھنے والا ہے اور کچھ نہیں ہوتا تو کم از کم آخری عشرے کی طاق راتیں تو مسجد کے اندر ہی اس کی گزرتی ہیں، اور انہی طاق راتوں کے اندر شب قدر ہے۔ اور شب قدر کے اندر ہر کیا جانے والا عمل 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو گویا کہ جب اعتکاف والا شب قدر بھی مسجد کے اندر گزار لیتا ہے تو اس کو ایسے ہی ثواب ہے گویا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ راتیں وہ مسجد کے اندر بیٹھا رہا، گویا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ راتیں اس نے مسجد کے اندر گزاری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن کے اعتکاف پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر عطا فرماتے ہیں کہ آدمی 3 خندق جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اور ایک خندق کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔ یہ ایک دن کے اعتکاف پر اتنا اجر ہے، تو جب آدمی 10 دن اعتکاف بیٹھے گا تو آدمی سوچے کہ وہ جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بخشش کے موقع رکھے ہیں، بخشش کے لیے بہانے بنا رکھے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بہانوں سے فائدہ اٹھائیں، اعتکاف کی بھی کوشش کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ مسجد کے اندر جگہ ہوگی یا نہیں ہوگی، پردے کے پیچھے بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ پردہ لگانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف والوں کا سامان وغیرہ پڑا ہوتا ہے، چلو ذرا پردہ لگا ہوا ہوگا تو سامان وغیرہ پردے کے پیچھے ہوگا تو ذرا مسجد کا ماحول صاف ستھرا رہے گا، یا کسی نے تنہائی کے اندر کسی کو یکسوئی چاہیے تو اس کو پردے کے پیچھے ذرا آسانی رہے گی۔ باقی پردے کے پیچھے جگہ ملنا کوئی ضروری نہیں، یہ پوری مسجد جگہ ہی جگہ ہے، پورا صحن اعتکاف کی جگہ ہے، پورا حال اعتکاف کی جگہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ نہ سوچا جائے کہ پتہ نہیں اس مسجد میں جگہ ہوگی یا نہیں، اس مسجد میں جگہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کسی مسجد کے اندر بھی اعتکاف بیٹھیں تو اس کو اعتکاف کا انشاءاللہ ثواب ملے گا، اگرچہ پردوں کے پیچھے جگہ نہ بھی ملے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔